سر آج عمران خان صاحب کے وکیل کو یعنی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو عدالت نے امائکس کیوری ڈکلیئر کیا، یعنی فرینڈ آف کورٹ، پھر ان کی رسائی بھی ہو گئی جیل تک، عدالت نے حکم بھی دیا تھا. اس حوالے سے شاید ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کوئی بھی ایسی چیز جو عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی مائنر سے مائنر ریلیف کا باعث بنتی ہے تو تحریک انصاف میں امید کی ایک نئی لہر جاگ جاتی ہے. تو اب کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب نے فائنلی ہی ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن، اور شاید وہ اسرٹ کریں گے اور کچھ چیزیں خان صاحب کے لیے عدالتی لحاظ سے کچھ بہتر ہو جائیں، آلدو بہت سے معاملات ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں. کیا یہ بہت زیادہ اور بہت جلدی امید لگائی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی چیز وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ضرور آتی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایک تو ظاہر بات ہے کہ کچھ تبدیلی تو آنی بھی چاہیے. کہ فرض کریں کوئی بھی ظالم تو نظر نہیں آنا چاہتا، اور دیکھیں ایک بات بڑی سیدھی ہے کہ عمران کی رہائی اور ایسی رہائی کہ جس میں ان پر کوئی شرط نہ ہو، وہ اس حکومت کے جانے کا، اس سیٹ اپ کے جانے کا اس کا مطلب ہے صاف. ٹھیک ہے، عمران خان کی رہائی کا ایک ہی موجودہ سیٹ اپ کے اندر صرف ایک ہی امکان ہے کہ وہ یہ سرنڈر کر دیں کہ بھئی میں چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤں گا. باقی ساری باتیں تو ثانوی ہیں. کوئی اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلاتا ہے، کوئی اپنی حکومت کو ختم کرنے کی بات کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے. مذاکرات تو یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ جیل میں ہمارے لیے ایک پرابلم ہے، آپ گھر بیٹھ جائیں، ہمارا پرابلم ٹھیک ہو جائے، آپ کی جیل ختم ہو جائے. یہ تو سمجھ آتا ہے ایک لاجیکلی. لیکن لاجیکلی یہ سمجھنا کہ بھئی وہ آ کے آزادانہ جو ہے وہ باہر دھرنے دیں گے، باہر آ کے خطاب کریں گے، یا میرا خیال ہے اس کا موجودہ حکومت یا موجودہ سیٹ اپ نہ تصور کر سکتی ہے، اور نہ وہ کبھی بھی ایسا کریں گے. تو اس لیے کوئی بھی جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اسی دائرے میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں سوائے عمران کی ریٹریٹ کے، یعنی سیاست سے ریٹریٹ اور جیل سے رہائی، اسی کے ارد گرد سب کچھ گھومے گا، اور باقی سب ایویں ہی باتیں ہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا، ایک طرف وہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب نے، انہوں نے کل وہ کنٹینر کا دورہ بھی کیا، اس پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے آزادی یا موت، وہ فلیکس لگا ہوا ہے بہت بڑا. اور دوسری جانب بیرسٹر گور خان صاحب، جو آپ بھی سمجھتے ہیں بڑی مدھم سی طبیعت کے اور بڑے مہذب انسان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب نے اب کوئی اسلام آباد پر چڑھائی نہیں ہوگی اور معاملات اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن آفریدی صاحب یہ چیز بار بار ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا کنٹینر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت ہم آ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ اس کو چلایا جا سکتا ہے. سو کیا یہ ایک پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چڑھائی وغیرہ والا معاملہ پیچھے ہٹ گیا، اب جو بھی تصفیہ ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا وہ گروپ ہے جس کو یوٹیوبرز اور باجی علیمہ اور جو انتہا پسند گروپ ہے، وہ تو چاہتا ہے نا کہ کوئی لڑائی ہو، انتہا پسندی ہو. لیکن وہ گروپ یا وہ سوچ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے، ایک تو لڑ کے جیتنا، اور دوسرا اس کے ذریعے سے کوئی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ دو بڑے واضح گروپ ہیں. لیکن ڈومینیٹ جو ہے وہ اگریسو گروپ کرتا ہے، جو کہ ہر ایک کو کنڈیم کر دیتا ہے، جس طرح انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کیا. اب جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس گروپ کو فی الحال ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی دلیل کی قوت بھی ہے. تو دیکھیں اب کتنی دیر چلتے ہیں. یا تو وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے شہید ہونا چاہتے ہیں تاکہ جو وہ تاریخ بنا جائے، یا پھر اگر انہوں نے پھر دلیل سے بات سنی یا کوئی صلح صفائی یا مذاکرات کا راستہ، جیسے اب لگ رہا ہے کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ مذاکرات ایک دفعہ تو ہو گئے ہیں، آگے بڑھنے چاہیے، تو اس سے پھر یہ گروپ خلاف ہو جائے گا. کیونکہ اس گروپ کو رہائی سے نہیں، عمران خان کی ایگریسو جو سٹانس ہے اس سے دلچسپی ہے، تاکہ وہ جو ہے یہ ان سب کا نیریٹو سپریم رہے. ان کو عمران خان کی جیل سے رہائی کوئی راس نہیں آئے گی. ان کو وہی نیریٹو راس آتا ہے کہ عمران خان قربانی دے رہا ہے، عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے. تو اسی ڈٹے ہونے سے ان کا نیریٹو چلتا ہے.
اب ایک چیز ابھی میں نے دیکھا صاحب ماشاءاللہ، ویسے تو آپ بہت خوش لباس ہیں، لیکن بسنت کے اوپر جو آپ کا لباس تھا اور وہ سویٹر تھی وہ تو بہت ہی کمال تھی بسنت کی مناسبت سے. ایک دو تصاویر میری نظر سے گزری، آپ نے بھی اس کو انجوائے کیا، سیلیبریٹ کیا. آپ ہر ایسے تہوار کو کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. اب آپ نے اسیس کیا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت سے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، بڑا جذبہ تھا لاہور کے اندر، بڑی دنیا آئی، لاکھوں کے حساب سے گاڑیاں آئیں، بہت سے وزٹرز آئے، لوگ کہاں کہاں سے نہیں آئے بسنت سیلیبریٹ کرنے. کیا بسنت نے اوور پاور کر دیا اس احتجاج کی کال کو، یا آپ سمجھتے ہیں نہیں حکومتی زور چلا ہے پنجاب میں جس کی وجہ سے اس طرح سے ہڑتال یا پہیہ جام نہیں ہو سکا؟ دیکھیں سوسائٹی جو ہوتی ہے نا منیب صاحب، یہ اس کے اندر کئی تہے ہوتی ہیں، صرف سیاست ہی آخری طے نہیں ہے. سیاست کے اندر کلچر بھی ہے، سوسائٹی کے اندر کلچر بھی ہے، مذہب بھی ہے، رسم و رواج بھی ہیں، برادریاں بھی ہیں. اور آپ جب بھی کسی ایک چیز کو چیلنج کر دیں تو پھر وہی جو چیلنج ہے نا آپ کو مہنگا پڑ جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو موجودہ بسنت ہے اس میں ثقافت نے سیاست کو پچھاڑ دیا ہے، اور سیاست پیچھے رہ گئی تھی اور ثقافت آگے نکل گئی، کیونکہ ثقافت کی جڑیں سیاست سے بھی پرانی ہیں. یہ جو آج کی سیاست ہے اس کی کتنی کل عمر ہے؟ 2018 سے لے کے آج تک. اور بسنت کی عمر ہے 300 سال 400 سال. تو اس کی جو طاقت تھی اس کو پراپر طریقے سے انہوں نے استعمال کر لیا اور گورننس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو 100% نون سیاسی طور پر نہ صحیح کلچرلی تو جیت گئی ہے. اور جب آپ کسی ایک میدان میں بھی جیتتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا اس کا دوسرے میدان میں اثر نہ پڑے. اب بڑھائی صاحب، یہ پھر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان یا تحریک انصاف کے لیے ایک اور موقع تھا؟ بے شک انہوں نے کہا جی ہم نے ہڑتال کرنی تھی، ہمیں اندازہ تھا یہ جزوی ہوگی سب کچھ، لیکن اس حساب سے تو خیبر پختونخوا بھی مکمل بالکل کمپلیٹ شٹر ڈاؤن وہاں پر بھی نہیں ہو پایا، سندھ کے اندر بھی نہیں ہو پایا، پنجاب میں بھی نہیں ہو پایا. یہ سیٹ بیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اندازہ تھا کہ بس جزوی ہڑتال ہوگی، اس سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے اس سے؟ دیکھیں شٹر ڈاؤن تو پاکستان میں نہ آج تک کوئی جماعت نہیں کرا سکی. ٹھیک ہے، صرف شٹر ڈاؤن اس وقت ہوا ہے جس وقت فوج سیاسی جماعتیں ٹوٹل اتفاق رائے ہوا ہے، مثلا 5 فروری ہے یا اس طرح کے کوئی واقعات ہوں گے ایک دو جس میں ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہوا ہے. وگرنہ آج تک کیونکہ لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے، لوگ یا کوئی خوف کا واقعہ ہو اس سے لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں، تو یہ دونوں نہیں تھے. تو اس لیے یہ کال تو عقل مندی پر مبنی ہی نہیں تھی، نہ اس نے کبھی بھی نہیں یہ آج تک کامیاب ہوئی ہے، نہ ہو اس نے ہونا ہے، بس سوائے خوف اور جبر کے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نہ کوئی آرگنائزیشن ہے پنجاب میں، نہ کوئی اس کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے، نہ اس کی کوئی کال نیچے تک جاتی ہے. ایک چھوٹا سا گروہ بھی لاہور میں نکل کے احتجاج نہیں کر سکا. جتنی بھی خوف ہو، جتنا بھی جبر ہو، وہ 10 بندے بھی نہیں لاہور میں نکل کے جو ہے وہ گرفتاری دے سکتے.